ایک تو کیش فلو کا جو پرابلم ہے نا، سب سے پہلے یہ لیٹ پیمنٹس ہیں. کلائنٹ کے پاس پیسے ہوتے ہیں 30 سے لے کے 90 دن تک لیٹ کے آتے ہیں، اور جب آپ اپنا کاروبار بند کرتے ہیں تو سارے کے سارے پیسے آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں، آپ کو پیسے واپس نہیں ملتے. وہ مارکیٹ کھا جاتی ہے آپ کے پیسے، اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی آنکھ جو ہے نا بند ہو اور آپ کے پیسے گئے. بندہ فوت ہو جاتا ہے، پیسے سارے غائب ہو جاتے ہیں. اولاد جو ہے نا بیچاری تلاش کرتی رہتی ہے کہ فلاں کمپنی نے پیسے دینے تھے، فلاں بندے کے پاس تھے، چاچے کے پاس، مامے کے پاس، تائے کے پاس، سب گئے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیش فلو جو ہے وہ 30 سے لے کے 90 ڈیز کا اس کا سائیکل ہے، اس کا سرکل ہے. اس کو جتنا کم کر لیں گے اتنا آپ کو اچھا آئے گا. تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو فارمولہ بتاؤں گا. نمبر 2 یہ ہے کہ سیزنل فلیکچویشنز ہوتی ہیں، کہ کچھ اچھے مہینے ہوتے ہیں، کچھ برے مہینے ہوتے ہیں. سیلاب آ گیا، یا بارشیں ہو گئی، یا سردیاں آ گئیں، یا گرمیاں آ گئیں، عید کی چھٹیاں ہو گئیں، تو اس پہ کیش فلو آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ بندے سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ آپ نے پیسے دینے تھے، وہ کہتا ہے محرم آ گیا یار پیسے نہیں ہیں. اچھا، اس سے پوچھتے ہیں جی آپ نے ہمیں 21 تاریخ کا کہا ہوا تھا، 21 تاریخ آ گئی. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں یار کہ دھرنا ہو گیا، ادھر بندے نہیں آ رہا تھا، اس سے مجھے پیسے دینے تھے، وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ دھرنا ہو گیا تو میں آ ہی نہیں رہا، تو میرے پاس ہوں گے تو میں آپ کو دوں گا. تو یہ جو ہوتا ہے نا گڈ منتھ، بیڈ منتھ، انسیڈنٹس، انفلیکشنز، یہ جو ہوتے ہیں فلیکچویشنز، یہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں اس کے اندر، کیش فلو کے اندر. تھرڈ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انوینٹری میں پیسے پھنسے ہوتے ہیں، کہ آپ نے جو نا چیزیں لے کے رکھ لی ہیں، آپ نے ایک مٹیریل بنانا ہے اور آپ نے اس کا را مٹیریل لے کے رکھا ہوا ہے، یا آپ نے چیزیں بنا کے اپنے شیلف میں رکھی ہوئی، پیسے آپ کے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، اب آگے خریدار نہیں ہے. تو انوینٹری کے اندر چیزیں خریداری میں، یا پروڈکشن جو آپ نے بنا کے رکھ لی ہوئی ہے، گوداموں میں رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ کا پیسہ پھنسا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کا کیش فلو رک جاتا ہے، اور اس سے پھر آپ کا پرابلم پیدا. اچھا، گروئنگ فاسٹ، اب یہ ہے کہ آپ نے بہت تیزی سے اپنے آپ کو پھیلا لی ہے، اپنا سائز بڑا کر لیا ہے، مارکیٹ چھوٹی ہے، اور اس میں آپ پھنس گئے. یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آرڈر زیادہ آ گئے. جو میجر ڈیفالٹ کرتی ہیں کمپنیز، وہ اس غلطی کی وجہ سے کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک چیز بنانے کا جو کیپیسٹی ہے وہ 2 لاکھ ہے، اور انہوں نے 10 لاکھ کا آرڈر لے لیا، تو اس کے ساتھ ہی کمپنی بیٹھ جائے گی، مکمل طور پہ ڈیڈ ہونے کا چانس. اس کا حل چائنا یہ نکالا ہے کہ ابھی آپ کسی کی بھی پروفائل پہ جائیں گے نا، کسی بھی کمپنی کی پروفائل پہ، تو انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ ہم میکسیمم ہماری کیپیسٹی ہے. اس کے اوپر آپ کسی بھی چائنیز کمپنی کا پروفائل دیکھیں، اس کے اندر لکھا ہوگا کہ ہماری میکسیمم کیپیسٹی یہ ہے. مثلا اگر آپ کہتے ہیں جی ہم نے ٹائر خریدنا ہے، تو ٹائر کا یونٹ ہے تو وہ لکھ دیتا ہے کہ میکسیمم کیپیسٹی ہماری یہ ہے کہ ہم 1 مہینے میں اتنے ٹائر بنا سکتے ہیں. تو جب آپ ان سے سودا کریں گے تو کہیں گے جی ہمارے اتنے پرماننٹ کلائنٹ ہیں اور 5 لاکھ ٹائر ہم ان کو بنا کے دے رہے ہیں، تو ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے اس کے اندر صرف 1 لاکھ ٹائر بچا ہے، اس کا ہم آپ کے ساتھ سودا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو چائنا نے جب اپنے آپ کو گرو کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان وانٹیڈ گروتھ جو ہے، جو صرف اسپیکولیشن پہ مبنی ہو، وہ نہیں ہم نے کرنے. تو چائنا کے اندر یہ پرنسپل ہے، ایک ایسا آہستہ سے انہوں نے خود ہی پرنسپل بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی کیپیسٹی جو ہے نا اس کو ڈکلیئر کر دینا. تو جب کیپیسٹی آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا کیش فلو ڈیمیج نہیں ہوتا. مثلا فرض کریں کہ آپ نے اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کی، آپ کے پاس آرڈر آ گیا 10 لاکھ کا، آپ جوتے بنا سکتے ہیں 1 لاکھ، تو آپ نے وہ آرڈر کو جفا مار لیا، آپ نے کہا آرڈر جانا نہیں چاہیے آپ کے ہاتھ سے. تو اب کیا ہوا کہ اب آپ کا کیش فلو ڈسٹرب ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا کہ آپ نے 1 لاکھ روپے کا 10 لاکھ پیئرس کا آپ نے سودا کر لیا، تو اب آپ کو اس کے لیے مٹیریل بھی خریدنا، تو آپ نے اس کے لیے چمڑا خرید لیا، آپ نے اس کے لیے تلوے خرید لیے، آپ نے آگے جو ہے نا ان میں پیسے پھنسا لیے، آپ کے پاس اتنے پیسے تھے نہیں. اس سائڈ سے آپ نے ایڈوانس پکڑ لیا ہوا ہے، ایڈوانس ظاہر ہے 10% ہے، 20% ہے، بہت کم ہے، اور آپ کے پاس جتنی کیپیسٹی تھی اس سے زیادہ پیسہ آپ نے مارکیٹ میں ادھر ڈمپ کر دیا. اب وہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب آپ نے مشین چلائی تو مشین تو ظاہر لاکھ جوڑے بنا سکتی ہے، آپ نے 10 لاکھ کا سودا کیا ہوا. ادھر وقت پہ آپ ان کو ڈلیور نہیں کر سکے تو پیسہ جو ہے وہ انہوں نے دینا بند کر دیا، انہوں نے کانٹریکٹ کینسل کر دیا. آپ نے مارکیٹ سے مٹیریل خرید لیا ہوا ہے، اور مٹیریل آپ کے پاس پائل اپ ہوا ہے، تو سارے کا سارا کیش فلو ختم ہو گیا آپ کا اس میں. تو کیپیسٹی سے زیادہ جب کام کرتی ہیں کمپنی تو وہ بھی بند ہو جاتی ہیں. تو وہ چائنا نے یہ فیصلہ کیا جی ہم نے اس طرح نہیں کرنا. بالکل سر. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نو کیش ریزروز، آپ کے پاس کیش ریزروز ہیں ہی نہیں وہاں پہ آپ. اور اس کا حل جو ہے دنیا کے ایک میں 2
ایک انڈیویجولس کا نکالا ہے میں نے اور ایک آپ کو کمپنی کا دیا. اب یہ جو کمپنی نیچے ایپل کمپنی ہے, اس کے پاس جو کیش ریزروز ہیں وہ $55.37 بلین کے ہیں. پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس ٹوٹل بجٹ کے مطابق ان کے پاس پیسہ ہے جو کیش میں انہوں نے رکھا ہوا نوٹ کی فارم میں, بینک میں ہو سکتا ہے یا ان کے اپنے سیف میں ہو سکتا ہے. یعنی وہ پیسہ امیجیٹلی اگر انہوں نے کسی بندے کو یا کسی کمپنی کو $55 بلین دینے ہوں تو وہ ایک سٹروک میں $55 بلین دے سکتے ہیں. بس دیکھیں کیش سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینک کے پاس بھی کیش پڑا ہوا ہے آپ کا, آپ نے 10 15 20 50 بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا اپنا, وہ بھی کیش فلو میں آتا ہے. وہ کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوں, آپ نے چیک دینا اور نکل جانا پیسے, ٹھیک ہو گیا نا. تو کیش فلو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس سامنے نوٹ پڑے ہوئے ہیں اور آپ گن رہے ہیں اس کو, وہ نہیں, وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. لیکن امریکہ اور بڑی جو ملک ہے نا اس کے اندر ویسے سیف بھی ملتے ہیں آپ کو. انہوں نے بینک کے اندر سیفس ہوتے ہیں یا ایک ایسے بینکس ہوتے ہیں جنہوں نے سیفٹی جو سیفس رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جا کے اپنا پیسہ رکھ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ سوئس اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں, سوئس اکاؤنٹس کے اندر بھی کسی نے گولڈ رکھا ہوا ہے, کسی نے ہیرے رکھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو پورا ایک لاکر روم جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ وہاں پہ نوٹ جو ہے نا پائل اپ کر دیتے ہیں اپنے. گاڑیاں آتی ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر نوٹ پڑے ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ جا کے اپنا کنٹینر اتارتے ہیں اور وہ پوری ایک قطار لگا کے نوٹوں کی چلے جاتے ہیں. اور باہر انہوں نے لکھا ہوتا ہے اپنے پاس کہ میرے پاس اتنے کیش میں نوٹ پڑے ہوں وہاں پہ. تو وہ کہتے ہیں جی آئیں اپنی گاڑی لے کے آئیں اور اپنے سیکورٹی گارڈ لے کے آئیں اور وہاں سے $1 بلین اٹھائیں اور اللہ دے والے. ٹھیک, تو یہ کیش فلو جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ایپل کمپنی کے پاس کتنے $55.37 بلین جو ہے, اور اسی وجہ سے یہ سروائیو کر رہی ہے. اسی وجہ سے یہ سروائیو کر رہی ہے کیونکہ اس کی بڑی کارپوریشن ہے, بڑی کمپنی ہے. اگر ان کے پاس کیش فلو نہیں ہوگا نا تو یہ اپنا iPhone 17 یا iPhone 18 لانچ نہیں کر سکیں گے. پھر پھنس جائے گا. دیکھیں پوری دنیا کے اندر ان کا ایک پروڈکٹ جاتی ہے, پیسے نہیں ہوں گے تو کہاں سے دیں, اور اگر انہیں بینکوں سے پیسے لینے پڑ گئے تو وہ کاسٹ بڑھ جائے گی کیونکہ پھر آپ نے سود کے پیسے دینے, آپ نے انٹرسٹ کے پیسے دینے, تو اس کے اندر پھر آپ اس کو مینوفیکچر نہیں کر سکیں. اور یہی ان کا طریقہ انہوں نے رکھا کہ چائنا کے اندر سے بند ہوا نا کام تو انڈیا پیسے دیے, انڈیا ڈیولپ کر لیا. اب انڈیا کے اندر ان کا ایشو بن رہا ہے تو یہ ایسٹرن یورپ جا رہے ہیں, وہاں پیسہ پمپ کریں گے, اسی وقت ہو جائے. کسی بینک سے پیسے لینے ہی نہیں انہوں نے, کوئی بینک ان کو پیسے دے گا ہی نہیں کہ یار نئی جگہ ہے, پتہ نہیں بنتا ان کا, یہاں پہ ڈیولپ ہوتی ہے کمپنی نہیں ڈیولپ ہوتی. تو یہ نہ کہ ہمارا وہ دیکھیں نا بلینس میں کام ہے نا, $5 بلین $10 بلین بینک نے دینے, تو وہ کیوں سوچے گا کہ یار یہ ہنگری میں جا کے کمپنی بنا رہے ہیں, اب پتہ نہیں وہاں پہ چلتی ہے نہیں چلتی, ہمارے پیسے نہ ڈوب جائیں. تو انہوں نے ہنگری کے اندر اگر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ بینک سے بات کریں, وہ اپنا پیسہ $5 بلین ٹھک کر کے ان کے اکاؤنٹ میں پھینکیں گے, لو جی اسٹارٹ کر دیں. تو اس سے وہ چل رہی, اس سے وہ چل رہی. پیٹرولیم کمپنیز بھی یہ کرتی ہیں, جو پیٹرولیم کمپنیز ہیں نا. اور یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایکسپلوریشن ہوتے ہیں گیس کی, پیٹرول کی, سونے کی, یہ کمپنیز بھی کرتے ہیں. ان کے پاس کیش فلو ہوتا ہے, ان کے پاس لیکوڈ کیش پڑی ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ. اور اس کے بعد جو وارم بفے ہے, دنیا کا سب سے بڑا ریزرو جو کیش ریزرو اس کے پاس ہے $344 بلین, $344 بلین جو ہے. وہ پاکستان کی جو ٹوٹل GNP ہے نا وہ $295 بلین ہے. پاکستان ٹوٹل ہم ساری چیز سب کچھ بیچ بھی دیں, سب کچھ پورا ملک سیل کر دیں تو $395 بلین ملیں گے. ٹھیک, تو اس کے مقابلے میں ایک بندہ جو ہے اس کے پاس یا اس کا گروپ جو ہے اس کے پاس $344 بلین کیش میں پڑا ہو. اچھا, اسی سے رائز کر رہا ہے, اسی سے رائز کیا اس نے, وہی اس کا کمال ہے کہ اس کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں, جو لوگ جڑے ہوئے ہیں, ان سب نے کیش دی ہوئی ہے اور انہوں نے کیش کو ریزرو رکھا ہوا ہے. تو وہ اگر امریکن گورنمنٹ کو ضرورت پڑے گی تو ان سے لیں گے اور یہ کہیں گے جی آپ ہمیں کیا دیں گے, آپ پیسے لے کے نہ سکے تو اسی کی کرنا ہے نا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا طاقتور آدمی ہے کہ اس کے پاس کیش ہے نا, کیش کی ویلیو, باقی کسی چیز کی ویلیو نہیں. پلاٹ اور زمین کی نہیں ہے, بالکل پلاٹ کمرشل پراپرٹی کی ہے, وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. تو کیش فلو جو ہے نا سر وہ امپورٹنٹ ہے. آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ کی پرسنل ویلتھ ہے, اس کے اندر بھی کیش فلو ہونا چاہیے.
میں یہ ایکسپریس کے ساتھ میرا کانٹریکٹ ختم ہوا نا جی، اچانک ختم ہوا. وہ شاید میں نے اس کو پوری ڈیٹیل بھی بتائی کہ 1 منٹ سے زیادہ ہم نے نہیں لگایا، 1 منٹ کے اندر اندر نا معاملہ سارا ختم کر دیا. وہ اس لیے کہ میرا ایک سورس آف انکم نہیں ہے. اگر ایک ہوتا نا تو میں لیٹ گیا تھا، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک دوسرا یہ ہے کہ جس اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں نا مسلسل ایکسپریس کے، میں نے فوری طور پہ جو میرے فائنانسز کو ڈیل کرتے ہیں نا، میں نے کہا کہ اتنے پیسے جو ہے اس کے ہر مہینے آتے ہیں نا، تو دوسرا سورس جو ہے نا اس کو ڈائیورٹ کر دینا ادھر. مجھے ہر مہینے پتہ لگنا چاہیے کہ اتنے پیسے اور آ گئے ہیں اس کے اندر، کلک کر کے گیپ نہیں آنا چاہیے اگلے منتھ سے، تاکہ سائیکلوجیکلی جو ہے نا آپ کو افیکٹ نہیں آنا چاہیے. تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پراپر چیزوں کو سیٹل کیا ہو، پراپر چیزوں کو دیکھا ہو، تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا. نہیں تو آپ کے ساتھ ایک کرائسس آ جاتا ہے فوری طور پہ، اور وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ کسی اور جگہ پھنسے ہوئے ہیں. آپ نے سارے پیسے اپنی کمپنی میں ڈالے ہوئے ہیں، کمپنی گئی آپ کے، یا کمپنی کے سارے پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ گئے کمپنی گئی، اس سے ساتھ. تو کیش فلو سر جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں نا. میں ویسے اگر آپ جس لیول کا آپ لوگ بزنس کر رہے ہیں، میرا خیال ہے 5-1 کروڑ روپیہ کیش آپ کے اکاؤنٹس میں ضرور ہونا چاہیے، ہر صورت رکھیں. جس لیول پہ آپ ہیں نا، جو مجھے نظر آ رہے ہیں، تو کم از کم 5 کروڑ روپے جو ہے نا کیش کی فارم میں آپ ضرور رکھیں. اور کچھ بھی ہو جائے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو کانفیڈنس دے گا، وہ آپ کو اعتماد دے گا. تو آپ کو پتہ لگے گا مسئلہ کوئی نہیں ہے. کہ وہ کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر بڑا پرابلم آ گیا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آ گیا تو آگے جہنم میں جائے. ٹھیک، پتہ چلے جی انفلیشن آ گیا، آپ پہ افیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے پاس کیش پڑی ہوئی. بہرحال اینی ہو جی، اب ہم نا آپ کو ایک پریکٹیکل طریقہ بتا رہے ہیں کیش فلو میں نا. آپ یاد رکھیے گا جو جواب آپ کو بتا رہا ہوں میں، کہ آپ کے پاس لیکوڈ کیش ہونی چاہیے، اکاؤنٹس میں ہو بیسٹ ہے، یا پھر ایسا ایسٹ ہو جس کو آپ کھڑے کھڑے بیچ سکیں امیڈیٹلی کیش لینے کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑے، وہ نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لیکوڈ کیش پڑی بھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، سیف ہے تو بہت اچھا، ویسے نہیں.